صحیح جی فیصل صاحب، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں اور بھارت بھی بظاہر افغانستان کو استعمال کر رہا ہے، بالکل یہ بات درست ہے اور یہی ہمارا سوال کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر جو رضامندی ظاہر کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی آئے گی، ان کا مفاد اسی میں، بہتری ان کی اسی میں، ان کو جو ہے نا وہ ان کی مثال جو ہے نا وہ نادان لڑکوں والی ہے، ایک ناپختہ جو لوگ ہوتے ہیں، ناپختہ نوجوان جو ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے نوجوانیوں کی۔ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یقین کریں تباہی وہاں پر آنی ہے، دل ہم لوگوں کا دکھ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہو گئی تو ان بیچاروں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کرے ہم ان کی خیر اسی میں کہ یہ جو ہے نا یہ جنگ نہ ہو۔ یہ مطلب آپ انڈیا کی شے پہ جو اتنا اچھل رہے ہیں، پدک رہے ہیں، آپ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ انڈیا جو پاکستان سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک ہے، اس میں اس بات کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان سے جنگ لڑ رہے۔ وہ پاکستان کے سامنے وہ ہتھیار ڈال چکا ہے، وہاں کی ایئر فورس نے کہہ دیا کہ وہ 5 سال تک کھڑے نہیں ہو سکتے، مودی کچھ بھی کہتا رہے۔ وہ جو پاکستان سے جینون جو ہے نا 5 گنا بڑی طاقت ہے، تو پاکستان نے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ بیچارے مطلب اس کو کیا مطلب، یہ آپ کا سوال ایسا ہے نا 2-3 دن سے سمجھ میں بھی نہیں آتا، اس میں آدمی تبصرہ کیا کرے، مطلب کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے بھائی، عقل کے ناخن لوگ کیوں؟ اچھا یہ جو ایک گروہ ہے وہاں کا حکومتی گروہ جس نے بندوق کے زور کے اوپر وہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، وہ اپنی قوم کو ہی جو ہے وہ مروانے پہ جو ہے نا وہ تلا ہوا ہے۔ اس گروہ کو جو ایک مسلح جدوجہد کے ذریعے وہاں پر قابض ہوا ہے، وہ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو تباہ و برباد کرنے پہ جو ہے نا وہ تلا ہوا ہے۔ اول تو یہ پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تو ان پہ احسان کر رہا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پہ ان کو موقع دے رہا ہے، بھائی ہوش کے ناخن لے لو، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو تمہارا بہت برا اثر ہوگا، تو ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر لو، تمہاری بھلائی و خیر اس میں ان مذاکرات سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی رتی برابر بھی پاکستان کو نہ ان مذاکرات کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ ان کا اپنا مفاد اسی میں ہے کہ بھائی یہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ایک محفوظ راستہ، اپنی عزت بچانے کا محفوظ راستہ نکال لیں، اور تاکہ یہ جنگ جو ہے نا وہ ٹل جائے، ورنہ یہ کس طرح یہ لڑیں گے؟ ان کے پاس ہے پیٹ کے جو ایک پوری ان کی آپ تاریخ بھی اٹھا لینا تو گولیرہ وار نکلتا ہے نا، گولیرہ وار کے ایکسپرٹ ہیں جی۔ اب آخر کے 20 سالوں کی گولیرہ وار بھی ہم نہیں سکھائی ہے ان کو، اب یہ کیا اپنے استاذوں سے جو ہے نا وہ لڑیں گے؟ اب نہ زبان کھلوائیں پاکستانیوں کو، تو ان کے اپنے لیے جو ہے نا بہتر ہے صحیح کہ ان کی کوئی استعداد نہیں ہے، ان کی گولیرہ وار کی بھی جو ہے نا ایسی کوئی استعداد نہیں ہے۔ پاکستان کی جو صلاحیت ہے اور ان کا اپنا جو وہاں مقام ہے، پاکستان کو اندر گھسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور جو بیچاروں کی جو وہاں پہ حیثیت ہے، پاکستان وہاں کے لوگوں سے ان کا جو ہے نا کام اتروا دے گا۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے خیر اسی میں ہے کہ اپنی عزت بچائیں اور یہ جنگ سے نکال لیں۔ اگر ان کو پھر بھی شوق ہو رہا ہے تو پھر وہ شوق جو ہے ان کو پورا کر لیں، پھر کیا کر سکتے ہیں۔ جی عامر صاحب اب دوبارہ جو موقع مل رہا ہے افغان طالبان کو، ہوش کے ناخن لے گا؟ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے انڈیا کی جو ایسی تیسی پھیری ہے نا، اس میں ہم نے نہ شہری آبادی کو نہ سویلین انسٹالیشنز کو کوئی نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی بڑی کلیئر پالیسی، اور یہی افغانستان پہ ہے۔ ہم ان سب کو نشانہ بنائیں گے جہاں تربیت دی جا رہی ہے، جہاں ٹھہرایا جاتا ہے دہشت گردوں کو، پھر وہ جو بھی دفتر ہو، وہ فوج کا ہوگا، وہ طالبان کی کوئی پناہ گاہ ہوگی، ٹی ٹی اے کی، ٹی ٹی پی کی۔ یہ پاکستان کی فوج کی بڑی اسٹریٹجی کلیئر ہے کہ ہم، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو یہاں پہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ کلیکٹرل ڈیمیج پہ جو ہے نا ہم قانون سازی کریں گے، فلاں کریں گے۔ جب ہم دشمن کے عام شہری کی کیئر کرتے ہیں تو ہم اپنے شہری کی کیوں نہیں کریں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے واضح طور پہ بتایا جس کا پریشر سب ملکوں پہ آ رہا ہے، ہم نے مانی ہے سب کی بات کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ آج فیلڈ مارشل آرمی چیف وہاں پہنچے ہیں سید عاصم منیر پشاور میں، تو وہ ایک میسج تھا کہ ہم تیار ہیں، تم صرف تیاری پکڑو۔
کیونکہ ہم نے عام شہریوں کو کسی جگہ پہ افغانستان میں نقصان نہیں پہنچا. یہ ہماری ایک باقاعدہ پلاننگ ہے, ہمارے پاس نقشے موجود ہیں, ہر چیز ہے. یہ جو ابھی ایاز صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جی وہ جنگ جیتے نہیں ہارے نہیں, بھائی وہ پہلی جنگ جیتے ہیں, پاکستان سب سے پہلے ساتھ آیا ہے, پھر پوری امت مسلمہ آئی ہے, اور پیچھے امریکی پیسہ آیا, تب یہ جا کے رشیا کے ساتھ ہوا کام. دوسری جنگ یہ جو کہہ رہے ہیں جو اب امریکہ والی تھی, اس کے اندر اسٹریٹجک تعاون پوری اسلامی ورلڈ کا ان کے ساتھ تھا. لڑ وہ رہے تھے, گریلا وار لڑ رہے تھے, امریکہ یہاں موجود نہیں تھا, امریکہ کے اپنے مقاصد تھے. تو یہ جو غلط فہمی ہے ان کی, وہ تو ہم نے 2 دن میں دور بھی کی ہے, تبھی تو یہ بھاگے بھاگے گئے ہیں. جیسے انڈیا جو صدر ٹرمپ نے اب تو ساری بات کھول دی نا, جب پہلا حملہ کیا اور وہ بات نہیں مان رہا تھا, تو ہم نے ہمارے 4 گھنٹوں میں پھر ان کو سمجھ آ گئی, مان لی امریکہ کی بات جو پہلے نہیں مان رہے تھے کہ سیز فائر میں عافیت ہے. اچھا یہ بھی نہ سمجھیں کہ امریکہ یہ جو انڈیا ہے 5 سال نہیں کرے گا, وہ کسی بھی لمحے کر سکتا ہے. ان دنوں میں بہار کے الیکشن پہ مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بچوں گا, لہذا پاکستان کی فوج چاروں بارڈرز پہ چاروں طرف اپنی طرف سے تیار ہے کہ جس نے جو زور لگانا ہے وہ لگا لے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے بالکل کسی طرح نہیں. جی الیاس صاحب دیکھیے یہ نہ صرف اب کی بات ہے, یہ پہلے بھی دیکھ لیں آپ, پچھلے دور میں حامد کرزئی صاحب کو پریزیڈنٹ بنے, پاکستان میں ان کو اتنی سہولت دی, پاکستان نے سپورٹ کیا, پھر بھی انہوں نے جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ کے جا کے ان کی ایمبیسیز کھول, یہ کر اس طرح کر. تو یہ ان سے کبھی وہ خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو یہ دیکھ لیں مذاکرات کے لیے جب آئے, آپ دیکھ لیں ان کے رویہ کیسے ہے کہ جی وہ اس مسئلے میں نہیں آ رہے کہ کہتے ہیں پاکستان پر حملہ, پھر بھی دیکھ لیں معاہدہ سیز فائر کریا ان کی اپنی, انہوں نے خود درخواست کی دوست ممالک سے اور کر کے مذاکرات پر آئے, اور اس کے باوجود بھی حملے ہو رہے ہیں. تو یہ ان کے اپنے محل کمانڈ میں نہیں ہیں, ادھر کے لوگ جو جس وجہ سے یہ نہ کچھ کر سکتے ہیں بلکہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں, یا انڈیا سے انہوں نے ان سے کچھ لیا ہوا ہے جو اس کی وجہ سے کرتے ہیں. دیکھ لیں اس وقت ماضی میں بھی حامد کرزئی صاحب انڈیا ہی میں جاتے تھے, حالانکہ سارا اجناس ادھر سے جاتا ہے, ساری سپورٹ ادھر سے ان کو ہوتی ہے, اکانومی کی سپورٹ بھی سارے جس طرح بھی ہو, پاکستان اپنا سارا یعنی کہ جو بھی ہو ان کی ہیلپ ضرور کرتا ہے, آٹا چینی ان کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوں تو وہ دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ تک جی ہمارا سارا, ان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے مہاجرین وغیرہ ان کو بھی سپورٹ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ پتہ نہیں ان کو دشمنی ہے کہ پاکستان سے لڑنا ہے. پاکستان نے اب ادھر سے دیکھیں خوارج جتنے ہیں ان کو سارے سپورٹ کیا جا رہا ہے, اب بھی دیکھ لیں ان کے سپورٹ کیا جا رہا ہے. ایمبیسی کھولی گئی ہے, 1-2 دن پہلے بھی ایمبیسی ادھر کھولی گئی ہے, تاکہ انڈیا کی جانب سے ان کو بھرپور طریقے سے جو چیز دی جا رہی ہیں, بالکل یا تو پراکسی وار لڑ لیں یا پھر ادھر سیز فائر کر لیں. اب دونوں چیزوں میں آتے ہیں, مذاکرات بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی کر کے پھر نہیں بات مانتے, پھر جا کے جنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو سب چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ اب ان کے جو ہے جو رجیم ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر رجیم بھی چینج ہوگا, جو بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کے ساری نشاندہی کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں سے ان کے پاکستان کے خلاف حملے ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان نے پہلے بتا دی 2 دن میں ان کو سارے جو حملے ہو رہے ہیں, ان کو جہاں جہاں ٹیررسٹ تھے ادھر بھرپور طریقے سے کیا, اٹیک کیا, اور ان کو بتا دیا کہ یہاں سے ہو رہے ہیں, اور مزید بھی جو کریں گے. اور آج بھی ان کے 18 جو بندے جہاں بلوچستان میں جائیں گے, اگر کے پی میں آئیں گے تو ان کو پہلے ہی بارڈر سے باہر ہی ان کو فارغ کیا جائے گا. تو آج بھی جہنم میں سال کیے ہیں کافی لوگ. تو اس طرح ان کو پتہ ہے اب ان کو کہ اگر مزید کریں گے تو ظاہر ہے اب پاکستان نے حامی بھری ہے کہ اگر مذاکرات وغیرہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں, تیسرا راؤنڈ کہاں تک جاتا ہے. جی شکیل انجم صاحب.